تو وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایھا الناس، سبحان اللہ، اے لوگو، آتینا ستا، سبحان اللہ، 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، سبحان اور فضلنا بسبع، 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ جو 6 چیزیں ہمیں دی گئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ آتینا العلم، ہمیں علم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، جناب مولا علی نے کہا تھا رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں۔ سبحان لنا علم وللجہال مال، ہمیں اللہ نے علم دیا، جاہلوں کو مال دیا۔ فرمایا دوسری چیز ہمیں عطا کی والحلم، ہمیں برداشت اور بردباری دی گئی۔ سبحان اللہ، والسماحت، ہمیں بلاغت دی گئی ہے، ذہانت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، والفصاحت، اور ہمیں زبان دی گئی ہے، ہم ایسی بات کہتے ہیں اور بات کہنے کا ایسا گل جانتے ہیں کہ کوئی ہماری طرح بات کر سکتا نہیں ہے۔ والشجاعت، اور ہمیں بہادری اور جرأت دی گئی ہے۔ اور ہمیں چھٹی چیز کیا دی گئی ہے؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں ہمیں محبت دی گئی۔ سبحان اللہ، یعنی سارے مومن ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر امام زین العابدین خطبہ ارشاد فرمائے، کہتے ہیں فضلنا بأن من النبی المختار، سبحان اللہ، وہ جو 7 چیزیں ہمیں فضیلت کے طور پر دی گئی ہیں، ہم میں نبی مختار ہیں۔ ومن الصدیق، اور ہم میں صدیق، اس سے مراد جناب مولا علی شیر خدا ہے۔ ومن الطیار، اور ہم میں جعفر طیار ہیں، جن کے بارے میں رسول پاک نے کہا تھا کہ ھذا مثلی فی سیرتی و صورتی۔ جعفر طیار بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ ہو رہا تھا تو حضرت جعفر کا جعفر تو شکل میں بھی میری طرح ہے اور کردار میں بھی میری طرح ہے۔ حضرت جعفر طیار حضرت امام حسین کے چچا جان کھڑے ہو گئے اور ایک ٹانگ اوپر اٹھا لی اور ایک ٹانگ کے پھنسا، وہ رقص کرنے لگے رسول اللہ کے سامنے۔ حضور نے منع نہیں کیا کہ کیا کر رہا ہے، اس کا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار وہ جن کو حضور نے اپنے مثل قرار دیا ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ ہم میں جعفر طیار ہے۔ وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسولہ، اور ہم میں اللہ کا شیر ہے، رسول اللہ کا شیر ہے، جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اپنے خاندان کی عظمت میں انگیر آ رہی ہے۔ وَمِنَّا سَبْدَا حَاذِلِ الْأُمَّةِ، ہم میں رسول اللہ کے 2 پھول ہیں، امام حسن ہے اور امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، وَمِنَّا الْمَهْدِي، اور ہمیں یہ شرف دیا گیا کہ میں امام مہدی ہمارے خاندان سے ہوں۔ سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا ایھا الناس، اب یہ کربلا کے بعد ایک اہل بیت کا شہزادہ اس کربلا کے میدان سے ہو کر آیا اور یہ لوگوں سے مخاطب ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے جو وہاں یزید کے دربار میں بیٹھے۔ فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ فرمایا بحسبی و نسبی، میں اس کو اپنا حسب بھی بتاتا ہوں اور میں اس کو اپنا نسب بھی بتاتا ہوں۔ جی فرمایا اب سنیں ذرا حسب اور نسب کیا ہے امام زین العابدین۔ فرمانا انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی میں وہ ہوں جنہوں نے مکہ کو آباد کیا، جنہوں نے منا کو آباد کیا۔ وانا ابن زمزم و صفا، اور میں زمزم کا بیٹا ہوں اور صفا مروہ کا بیٹا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں وہ ہوں جنہوں نے زمزم کا کنواں جو ہے اس کے وجود کا باعث اور سبب بنے، اور میں وہ ہوں جو اس زمزم کے وارث ہیں، اس کے ساقی ہیں، اس کو چلانے والے ہیں، لوگوں کو پلانے والے ہیں۔ میں وہ ہوں جو صفا اور مروہ پر دوڑتے ہوئے اس مائی کا پتر ہوں۔ وانا ابن من حمل الرکن بطواف الوداع، فرمایا جانتے ہو یہ کوفے میں یعنی شام کے دربار میں یزید کے سامنے حضرت امام زین العابدین اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس کا پتر ہوں
جس نے حجر اسود کو چادر سے اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا. سبحان اللہ. جب خانہ کعبہ کو تعمیر نو ہوئی تو حجر اسود کو رکھنے کا جو ہے وہ معاملہ آیا تو 4 قبیلے تھے. ہر قبیلہ کہتا ہے ہم حق رکھتے ہیں حجر اسود ہم نصب کریں گے دیوار, یہ اعزاز ہمیں ملے گا. دوسرا کہتا ہے ہمیں ملے گا. تیسرا چوتھا لڑائی ہو گئی, تلواریں نکل آئی, کریم تھا کہ خون بہ جاتا. تو وہاں کسی بزرگ عمر رسیدہ بندے نے کہا ٹھہرو بھائی میں فیصلہ کرتا ہوں, کل صبح سب سے پہلے جو مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ اس کو اٹھا کے تو حجر اسود کو نصب کرے گا خانہ کعبہ. اب لوگ ساری رات سوئی نہیں کہ سب سے پہلے میں داخل ہوگا, لیکن جس کا اعزاز اللہ نے نصیب فرمایا اس سے پہلے کون آ سکتا ہے. ساری رات جاگنے والے سو گئے اور سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میرے آقا داخل ہوئے لوگوں نے حضور کا چہرہ دیکھ حضور نے کہا قبول ہے, میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے, یہ رکھ دیں ہمیں منظور ہے. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں وہ ہوں جو چادر سے اٹھا کے حجر اسود کو کعبے میں نصب کرنے والے, میں اس کا بیٹا ہوں. تم نے کربلا کی زمین میں ہمیں قتل کیا, ذبح کیا, ہمیں وہاں پر ظلم کیا, تم ہمیں جانتے نہیں ہو اور نہیں جانتے تو سنو پھر. تو یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بندے پر جو احسان کیا ہو اس کو بتانا احسان فراموشی میں آتا ہے کہ بھئی ایک احسان اس کو یہ احسان جتلانے میں آتا ہے. قرآن نے کہا تم دل صدقات بالمن والعذا کہ اپنے صدقے احسان جتلا کر باطل نہ کرو. لیکن بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی نے بتایا ان کے والے مدینے میں جو باقی ہے تو میں جانتے ہوں کہ میں وہ عثمان ہوں جس نے کنواں خرید کے وقت, میں وہ عثمان جس نے مسجد کے لیے پلاٹ خریدا, میں وہ عثمان جس نے حنین کے لیے 1000 سواری دی, میں وہ عثمان جو رسول اللہ کے لیے اتنا مال قربان کرتا تھا, غلام خریدتا تھا, میں وہ عثمان ہوں. یعنی یہ باتیں بتانا بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے. اور امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں جب سے پہلے بتایا کہ مجھے جانتے نہیں میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, باتیں ہوتا ہے لگتے جگر ہو میرے ساتھ ہی لڑتے ہو جی. اور یہی بات ان کے ساتھ زیادہ کر رہا ہے. فرمایا انا ابن خلد, میں وہ ہوں کہ جس نے طواف اور سعی کو جاری کیا. میں وہ ہوں جو خدیجہ کا بیٹا ہوں, اور میں وہ ہوں کہ جو اس کا بیٹا ہوں جس کو براق سوار کر کے ہوا میں لے کے اڑ گیا. میں ابن فاطمہ زہرا, میں زہرا کا بیٹا ہوں, میں خدیجہ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں, اور میں وہ ہوں کہ اس کا بیٹا ہوں جس کو بلند کیا گیا, اتنا بلند کیا گیا کہ وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا جو آج کا مسئلہ ہے کہ بندے کو پکڑتے اس کی پہچان اس کا تعارف کرنے نہیں دیتے, اس کو باہر نہیں آنے دیتے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے یہ کون ہے. اور یہی کربلا میں بھی ہوا کہ لوگوں کو چھپایا گیا اس بات سے کہ یہ جو کربلا کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے یہ اہل بیت نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا خاندان نہیں ہے, کوئی پاگل کرو اور اس کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. اور وہاں ضرورت تھی اس زمانے کے ایمان والوں کو بتانے کی کہ یہ باقیوں کا دور نہیں, یہ اہل بیت رسول کا خاندان ہے, یہ علی کی اولاد ہے. اور آپ نے فرمایا انا ابن من دنا فتح اللہ فقان کا بقوسین ودنا. یہ سارا تعارف حضرت سیدنا امام زین العابدین پیش کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے یہ سارے تعارف کرانے کے بعد فرمایا کہ میں اور بھی بڑے تعارف, بڑی لمبی لسٹ ہے, میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ جب حسین کے پتر کے خطبے کا یہ عالم ہے تو حسین کے خطبے کی شان کیا ہے؟ یہ علی کے پوتے کا خطبہ ہے تو پھر علی کے خطبے کی شان کیا ہے جی. آپ نے بیان کیا, آپ نے فرمایا میں علی ہوں جس نے 2 مرتبہ بیعت کی رسول اللہ کی, جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں, جس نے بدر و حنین کی
جنگی اور میں وہ ہوں جس کی جگ نے آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اب آئے ہیں اسی طرف کہ جب یہ باتیں ساری ہوئی، حضرت امام زین العابدین یہ باتیں بیان کر رہے تھے، ثم استمر قائلا انا 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 تعارف کرا رہے تھے۔ اب دیکھا جو نہیں جانتے، جو مجھے جانتے جو نہیں جانتے وہ سنے میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں۔ حتی دج الناس بالبقاء، یزید کے دربار میں لوگ چیخیں مار کے رونے لگے۔ یزید پریشان ہو گئے اور اسے لخشی یزید فتنہ، یزید کو خطرہ ہو گیا کہیں دل کو بغاوت نہ ہو جائے۔ فامر المؤذن، مؤذن کو فوری بلا کر اذان پڑھے۔ فادخل الاذان یک الخطبہ کا اذان، اس نے کہا اذان پڑھتا یہ خطبہ بند ہو گیا، تقریر بند ہو جائے۔ آج کل بھی یہی کرتے ہیں نا کہ فون شیڈول لگ گیا جی تقریر نہیں کر سکتے، جی بیان نہیں کر سکتے کہ میں کون ہوں۔ حضرت امام زین العابدین نے 14 صدیوں پہلے بتایا کہ جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون بندہ اندر ہے تب تک لوگ نہیں اٹھیں گے۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون ہے جن پر ظلم ہوا ہے۔ جب اذان ہوئی، جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت امام نے کہا بے شک سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا سبحان اللہ شهد لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جب اس بات پر پہنچے اشہد اللہ الہ قال شہید اللہ شافعی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے بال گوئی دیتے ہیں، اور بشری یہ میرا چمڑا گوئی دے رہا ہے، وہ عظمی میری ہڈیاں گوئی دیتی ہے، وہ لحمی میرا گوشت گوئی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ یزید وسألہ، پھر یزید کی طرف متوجہ، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یزید بتائیے محمد تیرا دادا ہے کہ میرا دادا ہے؟ تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے کہ تیرا نانا ہے کہ تیرا دادا ہے تو جھوٹا ہے، اور اگر تو یہ کہے کہ میرا دادا ہے میرا نانا ہے تو پھر بتا مجھے قتل کیوں کیا، میرے باپ کو قتل کیوں کیا؟ کہ یہ خطبہ تھا حضرت امام زین العابدین کا، یزید کام رہا تھا۔ امام زین العابدین نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کو اس طرح تیر لگا ہے، اس طرح تلوار لگی، اس طرح نیزہ لگا ہے۔ جی اب سیدہ زینب کا خطبہ سنے آپ، اہل بیت رسول کی خواتین کتنی بڑی خطیب تھی، اور یہ سنے ذرا، اور پھر اپنے آپ کو خطبہ زینب میں دیکھیں آپ کہاں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو یقیناً سکون میں محسوس کریں گے کہ جہاں آپ ہیں زینب کے فرمان فرامین میں آپ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ آپ نے کیا کہا؟